لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 1838 حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں میں زکوٰۃ کا حکم دیا: گندم، جو، منقع اور کھجور۔ زکوٰۃ اصل میں 4 چیزوں پہ فرض ہوتی ہے، اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ سونا چاندی، کرنسی سونا چاندی کے ساتھ ہی آ جاتی ہے، پیداوار، مویشی جانور اور اموال تجارت۔ میں دوبارہ دہرا دوں، زکوٰۃ 4 چیزوں پہ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا یا چاندی یا کرنسی۔ سونے کا جو نصاب ہے 7.5 تولے سونا انسان کے پاس ہو تو تب اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ چاندی 52.5 تولے ہو تب اس کے ساتھ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یا انسان کے پاس اتنا مال ہو جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔ چاندی کی قیمت کا اگر آپ نے پتہ کرنا ہے تو روزانہ جیسے سونے کی قیمت اخبار میں لکھی ہوتی ہے، اسی طرح چاندی کی قیمت بھی روزانہ اخبار میں آتی ہے۔ آج چاندی کا ریٹ کیا ہے؟ آج کل ویسے عام طور پہ کوئی 100 روپے تولے کے لگ بھگ ہوتا ہے ریٹ، لیکن آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں روز کا روز۔ کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کرنسی ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کے لیے ایک بات اور بھی لازمی ہے زکوٰۃ کے لیے کہ یہ مال یا یہ سونا یا چاندی یا کرنسی انسان کے پاس 1 سال تک محفوظ بھی رہی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مال اس کے پاس آیا اور اگلے 2 مہینوں میں صرف ہو گیا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، نہیں، اس کے پاس پورا سال وہ موجود رہا ہو، اس پر سال گزرا ہو تو تب اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ تو معاملہ ہے سونے کا، چاندی کا یا کرنسی کا۔ اگلا معاملہ یہ ہے کہ پیداوار پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جو آپ کی زمین سے پیداوار ہوئی اس پہ زکوٰۃ ہے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ گندم پہ ہوگی، جو پہ ہوگی، منقع پہ ہوگی، کھجور پہ ہوگی، ایسی چیزوں پہ ہوگی جو کہ سٹور کی جا سکتی ہیں، ان پہ یہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور اس کے لیے بھی کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اگر زمین بھی اللہ کی اور پانی بھی اللہ کا، یعنی بارش سے سیراب ہو رہی ہے، تو پھر 10واں حصہ زکوٰۃ ہوگی، جبکہ مال میں، سونے میں، چاندی میں 2.5% زکوٰۃ کی شرح ہے، لیکن پیداوار میں زکوٰۃ کی شرح 10% ہوگی، کیونکہ زمین بھی اللہ کی، سیراب بھی اللہ ہی کر رہا ہے، بارش سے وہ سیراب ہو رہی ہے۔ لیکن اگر زمین تو اللہ کی، لیکن سیراب آپ اسے ٹیوب ویل کے ذریعے کر رہے ہیں یا نہری پانی کے ذریعے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو 10% زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی، پھر آپ کو 5% زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ پانی کا انتظام کرنے کے لیے آپ کو علیحدہ اخراجات کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ شرح ہے کس کی؟ پیداوار کی۔ اب پیداوار کے سلسلے میں ایک اور بھی بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ پیداوار کی زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ نہیں ہوتی، بلکہ جتنی سال میں فصلیں ہوں اتنی دفعہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہمارے پاکستان میں زمین سے 2 فصلیں ہوتی ہیں، ایک فصل گندم کی ہوتی ہے اور ایک فصل چاول کی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، پیداوار کا جو حق ہے، جس دن پیداوار کو کاٹو، اپنی کھیتی کاٹو، اسی دن اس کا
حق دے دو۔ تو لہٰذا یہ فرق ہے پیداوار کی زکوٰۃ میں۔ پیداوار کی زکوٰۃ کی شرح بھی 10% ہے، اور اگر پانی آپ خود انتظام کر رہے ہیں تو پھر 5%، اور یہ دینی بھی آپ کو ہر فصل کی کٹائی کے موقع پر ہوگی۔ اگر آپ کی فصل سال میں 2 مرتبہ ہے تو 2 مرتبہ ہی آپ کو دینی ہوگی۔ تیسری جو چیز ہے جس کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے وہ مویشی جانور ہیں۔ کسی شخص نے مویشی جانور رکھے ہوئے ہیں کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، تو اس کو ان میں سے بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ چونکہ ہماری شہری زندگی کا عام طور پہ موضوع نہیں ہوتا، میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں۔ اگلا جو چوتھی چیز ہے جو ہماری زکوٰۃ دینی ہے وہ ہے اموال تجارت۔ ایک شخص جوتیوں کا کاروبار کر رہا ہے یا ایک شخص ہوائی جہاز کا کاروبار کر رہا ہے، سب کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بلکہ میں ایک اور مثال آپ کو دیتی ہوں۔ ایک شخص سوئیوں کا کاروبار کر رہا ہے، ایک شخص کیلوں کا کاروبار کر رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی کم سے کم قیمت کا کاروبار کر رہا ہے، اور ایک شخص مہنگی ترین چیز کا کاروبار کر رہا ہے۔ اس کو ایک سال کے بعد اپنے تمام مال کا حساب لگا کے جتنی اس کی سرکولیشن آف منی ہے اس کو اکٹھا کر کے، کسی کا اس نے قرض دینا ہے، کسی سے اس کو قرض لینا ہے، کوئی اس کو بینک میں اس نے پیسہ رکھا ہوا ہے، کوئی اس نے را مٹیریل خریدا ہوا ہے، کسی کو اس نے آرڈر دیا ہوا ہے، یہ سارا پیسہ وہ اکٹھا کر کے وہ حساب لگائے گا کہ کتنا میرا ایک سال میں میرا سرکولیشن آف منی کتنی تھی، اور مجھے اس پر زکوٰۃ دینی ہے، اس پر مجھے زکوٰۃ دینی ہے جو ایک سال تک اس کے پاس رہا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ سال کے شروع میں تو آپ کے پاس 12 لاکھ روپے ہوتے ہیں آپ کے کاروبار میں، لیکن آپ کو نفع ہوا اور اس وقت آپ کے پاس دکان میں 15 لاکھ موجود ہیں۔ اب یہ جو 3 لاکھ نفع والے ہیں ان پر ابھی سال نہیں گزرا، ان پہ ابھی 2 یا 3 مہینے گزرے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اتنی قیمت پہ زکوٰۃ دینی ہے جتنی ہماری مالیت سارا سال ہمارے پاس موجود رہی۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن پہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتی ہوں، سونا، چاندی اور کرنسی، یہ ہے ایک چیز۔ نمبر 2 زمین کی پیداوار، یہ ہے دوسری چیز، اور نمبر 3 مویشی جانور، کوئی بکریاں پال رہا ہے، کوئی پولٹری فارم کسی نے رکھا ہوا ہے، کوئی کسی نے اونٹ پالے ہوئے ہیں، یا کوئی بھی اور مویشی جانوروں کی وہ تجارت کر رہا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور چوتھی، کسی بھی قسم کے جو مال تجارت ہے، کسی بھی قسم کے مال تجارت، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی وہ تجارت کر رہا ہے، بڑی سے بڑی چیز کی تجارت کر رہا ہے، اس پر بھی اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جن پر انسان کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ تو عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ زیور کی زکوٰۃ تو دے دیتے ہیں، چاندی ہمارے ہاں عام طور پہ اتنی زیادہ استعمال میں نہیں آتی، زیور کی زکوٰۃ لوگ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد روپے پیسے کی جو زکوٰۃ ہے، روپے کی زکوٰۃ کے لیے ہر سال اسٹیٹ بینک سال کے شروع میں اعلان کر دیتا ہے کہ اتنی اماؤنٹ اگر آپ کی سال بھر آپ کے پاس رہی ہے تو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اب چونکہ مہنگائی ہو گئی ہے، پچھلے سالوں میں 35,000 وہ شرح تھی جس پر اگر سال گزر جاتا تھا تو زکوٰۃ دینی ہوتی تھی، لیکن اب شاید 45 یا 50,000 وہ شرح ہو جس پر زکوٰۃ دینی ہو۔ آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ چاندی کے ریٹ کا پتہ کر لیجئے، اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال سارا سال تک پڑا رہا تو آپ نے اتنے پیسے کی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ تو ہوا کرنسی اور سونے چاندی کا معاملہ۔ اب جو اگلا معاملہ ہے پیداوار، یہ جو لوگ ہیں کھیتوں میں کام کرتے ہیں، یہ ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ کھیتوں میں اگر آپ کی پیداوار جو ہے وہ زمین بھی اللہ کی ہے اور سیراب بھی اللہ ہی کر رہے ہیں، بارش سے سیراب ہوتی ہے تو آپ کو عشر دینا ہوگا، اور اگر آپ کی زمین تو اللہ کی ہے لیکن آپ اس کو ندی نالوں سے
یا آپ اس کو نہری سسٹم سے یا آپ اس کو ٹیوب ویل سے سیراب کر رہے ہیں تو پھر آپ کو نصف عشر دینا ہوگا۔ اور تیسری بات، اموال تجارت میں زکوٰۃ دینی ہے۔ اموال تجارت میں بھی زکوٰۃ کی شرح وہی 2.5% ہوگی۔ اس میں آپ کا جتنا مال تجارت میں لگا ہوا ہے اس سارے سرکولیشن کو اکٹھا کریں اور اکٹھا کر کے سال کے بعد زکوٰۃ دے دیں۔ مجھے یہ بات اس وقت آپ کو توجہ دلانی ہے کہ عام طور پر ہمارے اموال تجارت پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ اس کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو جہالت ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی وجہ انسان کی ہرس ہے۔ انسان جب 1 کروڑ روپیہ اس نے اپنی دکان میں ڈالا ہوتا ہے تو 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جب وہ 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ میں اتنی رقم نکال دوں، انسان کا دل تنگ ہونے لگ جاتا ہے۔ اور اگر کسی کا بڑا سٹور ہے اور کسی کا بڑا سٹور ہے تو ہو سکتا ہے 1 کروڑ کی بجائے اس نے 10 کروڑ کا مال ڈالا ہو۔ تو اب 10 کروڑ کا مال ڈالا ہو تو آپ کا پتہ 25 لاکھ روپے زکوٰۃ آئے گی۔ تو یہ انسان کی ہرس جو ہوتی ہے بعض اوقات وہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنے سے روک دیتی ہے۔ یاد رکھیے زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے۔ نمبر 1، آپ کا جو باقی مال ہے وہ پاک ہو گیا۔ دوسری بات ہے دنیا میں بھی زکوٰۃ کے آپ کو بے شمار اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں، اور اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو باقی مال بھی ناپاک رہ جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں بھی نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی بات، آپ زکوٰۃ اگر نہیں دیتے تو مسلمان نہیں ہوتے۔ یہ ساری باتیں اپنے سامنے رکھیں۔ حدیث نمبر 1844 ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر نکلتے اور نماز سے ابتدا کرتے۔ جب نماز سے سلام پھیرتے تو آپ کھڑے ہو جاتے، لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، وہ آپ کے سامنے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ اگر آپ کو کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت یا کوئی اور حاجت ہوتی تو لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے اور اسے پورا کرنے کا حکم دیتے، اور فرماتے صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو۔ تو زیادہ تر صدقہ کرنے والی عورتیں ہوتی تھیں۔ پھر آپ واپس چلے جاتے۔ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کو آپ کو پتہ اس کی ابتدا صبح 2 رکعت نماز پڑھنے سے ہوتی ہے۔ تو اسلام میں خوشی منانے کا تصور یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ آپ کو پتہ عید الفطر کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ تمام خواتین بھی، وہ خواتین بھی جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی نماز میں آئیں اور اس دن کی برکت اور اس دن کی دعا میں شریک ہوں۔ اس دن اللہ رب العزت اعلان فرما دیتے ہیں کہ تم لوگ جب یہاں سے جاؤ گے تو تم بخشے ہوئے جاؤ گے۔ اللہ کی رحمت کے دریا اس دن بہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں بتاؤ ان جنہوں نے پورا مہینہ روزے رکھے، جنہوں نے رات کو اپنی نیند قربان کر کے قیام اللیل کیا، ان کو کیا دینا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اجرت پوری دینی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس وقت بپورے رحمت کے ساتھ ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی خوشی منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنا سر جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے اور آپ اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے رمضان کے روزے قبول فرما اور میرا قیام اللیل قبول فرما، اور اگر بڑی عید ہوتی ہے تو میں نے 9 دنوں میں جو عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ میری وہ قبول فرما۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھاتے اور نماز پڑھانے کے بعد لوگوں سے خطاب فرماتے، اور اس دن اگر کوئی لشکر کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا وہ فیصلہ فرماتے، کوئی اور ضروری بات ہوتی تو لوگوں کو بتا دیتے، اور زیادہ تر آپ توجہ کس بات پہ دیتے؟ لوگوں سے کہتے صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو۔ وہ جو حدیث ہے تصدقنا یا معاشر النساء،
اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ ضرور کیا کرو کیونکہ میں نے تمہیں دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز میں سے کسی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ بہت کیا کرو کیونکہ میں نے تمہیں دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے۔ ایک عورت نے سوال کیا یا رسول اللہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا کہ تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو اور تم خامدوں کی ناشکری بہت کرتی ہو، اور ساتھ ہی آپ نے علاج بھی بتا دیا کہ اس کا علاج کیا ہے، صدقہ بہت کیا کرو۔ تو عام طور پر صدقہ کرنے والی عورتیں ہوتی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے، تو لہٰذا عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر اللہ کے رسول نے تو صدقے کی یہ ترغیب دی ہے، اس کا بھی خیال رکھیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سسٹم بھی آپ دیکھیں۔ عید الفطر پر اللہ نے فطرانہ فرض کر دیا، ہر گھر کے ہر بندے کی طرف سے ایک سا کھانا نکلے گا، اور عید الفطر عید الاضحیٰ کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قربانی فرض کر دی، اور اس قربانی میں سے بھی ہم خود بھی کھاتے ہیں، اپنے اعزاء و اقارب اور اپنے غریب بہن بھائیوں کو بھی دیتے ہیں۔ ان دو صدقوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول ویسے بھی صدقے کی ترغیب دیتے، تو یہ وہ موقع ہیں جہاں پہ صدقے کرنے ہیں۔ خوشی منانی ہے، ایک نماز زیادہ کر دی، ایک صدقہ زیادہ کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی صدقے کی ترغیب دی۔ حدیث نمبر 1845، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرنا لازم ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا بھی صدقہ ہے، کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر رکھوانے میں بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا صدقہ ہے، ہر اس قدم میں جس سے چل کر وہ نماز کی طرف جاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں جن کی بنا پر ہم حرکت کرتے ہیں اور اپنے روزمرہ کے کام انجام دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے اور ہمارے یہ جوڑ اللہ تعالیٰ نے صحت مند رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ لازمی قرار دیا ہے، اور یہ صدقہ شکرانے کا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے جوڑ سلامت رکھے اور میں کسی کام کے قابل ہوا، ورنہ آپ دیکھیں ہمارا ایک جوڑ ہی کام نہ کرے ہم بستر پر پڑ جاتے ہیں، ہم بستر پر پڑ جاتے ہیں، کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو یہ روزانہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہمیں 360 جوڑوں کا شکرانہ ہمیں 360 صدقوں کی صورت میں ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ صدقے ہم نے کرنے ہیں روزانہ 360 صدقے ہر روز جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے سورج تو روز ہی طلوع ہوتا ہے۔ اب یہ صدقے کیسے کرنے ہیں؟ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، سبحان اللہ آپ کہہ دیتی ہیں یہ بھی صدقہ ہوتا ہے، آپ الحمدللہ کہہ دیتی ہیں اور یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اور یہ چھوٹے صدقے نہیں ہوتے، سبحان اللہ کہنے سے جو میزان بھر جاتا ہے، آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کے ساتھ زمین اور آسمان کی جو خالی جگہ ہے یہ بھر جاتی ہے۔ یہ اتنے بڑے دو کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ افضل صدقہ ہے، افضل ذکر ہے۔ اسی طرح آپ کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں مدد کر دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کے ڈول میں پانی ڈال دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ اس دور کے معاملے تھے، آج کل کے حالات کے مطابق آپ کسی بھی قسم کی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ ایک شخص گاڑی پہ نہیں بیٹھ سک رہا، آپ سہارا دے کے اسے گاڑی پہ چڑھا دیتے ہیں، اس کا سامان پکڑ کے اس کو دے دیتے ہیں، یہ آپ کا صدقہ ہوگا۔ اسی طرح کسی کو نیکی کی ترغیب دے دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو برائی سے روک دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کسی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، کسی سے اچھی بات کرنا صدقہ ہے، کسی کی خیریت دریافت کر لینا صدقہ ہے، کسی کو السلام علیکم کہہ دینا صدقہ ہے،
کون کون یہ صدقے کرے گا؟ سوچنا تو یہ ہے کہ میں نے ان تمام نیکی کے مواقع سے میں نے کتنا فائدہ اٹھانا ہے، میرا حصہ کدھر ہے۔ حدیث نمبر 1851، عباد بن شرجیل کہتے ہیں میں قحط سالی میں مبتلا ہو گیا۔ میں مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہوا، ایک بالی کو ملا، ایک میں نے خوشہ توڑا اور میں نے اس کو ملا اور اس میں سے دانے نکالے، کچھ دانے کھا لیے اور کچھ کپڑے میں باندھ لیے۔ اتنے میں باغ کا مالک آ گیا، اس نے مجھے مارا اور میرا کپڑا چھین لیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی۔ بات کو آپ سمجھ لیجئے۔ اب عباد بن شرجیل کہتے ہیں میں غریب ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا کھانے کو، بھوکا ہو گیا، تو میں مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہوا۔ وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ خوشے پکے ہوئے تھے۔ میں نے ایک خوشہ توڑا اور توڑ کے میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح ملا، اس میں سے کچھ میں نے کھا لیے اور کچھ میں نے اپنے کپڑے میں باندھ لیا۔ اتنے میں باغ کا مالک آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں تو میں آپ کو بات بتاتی چلی جاؤں، اگر کوئی بھوکا جو ہے وہ کسی کے باغ سے کھا لیتا ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، کیونکہ بھوک ایک ایسی ضرورت ہے جو کہ ہر ایک کے ساتھ ہے، غریب کے ساتھ بھی، امیر کے ساتھ بھی، چھوٹے کے ساتھ بھی، بڑے کے ساتھ بھی، بیمار کے ساتھ بھی، صحت مند کے ساتھ بھی۔ تو اگر کوئی شخص کھا لیتا ہے اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ ہاں، اس کو باندھ کر اگر وہ لے جائے یہ کام غلط ہے، اس کو فائن دینا پڑے گا۔ اگر وہ باندھ کے لے گیا تو جتنی مالیت کا وہ چیز باندھ کے لے گیا اسے ڈبل کا اس کو فائن دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا اسی ڈبل قیمت کا، اور ساتھ ہی اس کو ڈانٹیں بھی کھانی پڑیں گی۔ یہ تھا مسئلہ۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے کچھ کھا لیا، کچھ کپڑے میں باندھ لیا۔ باغ کا مالک آ گیا، اس نے مجھے مارا اور میرا کپڑا چھین لیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے ساری بات بتائی۔ آپ نے اس آدمی کو بلا لیا جنہوں نے اس کا کپڑا چھینا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا وہ جاہل تھا تو انہیں اس کی تعلیم کیوں نہ دی، اور وہ بھوکا تھا تو انہیں اس کو کھلایا کیوں نہیں؟ یعنی اگر اسے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، خرابی یہی کی نا انہوں نے کہ ساتھ ہی کپڑے میں باندھ بھی لیا، تو تمہیں اس کو مسئلہ بتانا چاہیے تھا کہ بھی تمہیں اپنی بھوک مٹانے کی تو اجازت تھی لیکن ساتھ لے کر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تمہیں چاہیے تھا تم اسے مسئلہ بتاتے، اور اگر وہ بھوکا تھا تو تمہارا فرض تھا کہ وہ تم اسے کھلاتے۔ یعنی اگر اس نے تمہارے باغ سے کھا لیا تھا، اس پہ اس کو تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ بھوکا ہے، بھوکے کا یہ حق ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے، اور اگر اس نے خود کھا لیا تو تم اسے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ہاں، اس نے جو باندھ کے ساتھ لے کر جا رہا تھا تمہیں چاہیے تھا تم اسے گائیڈ کرتے کہ بھئی یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ جاہل تھا تو تم نے اسے تعلیم کیوں نہیں دی؟ وہ بھوکا تھا تو انہیں اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ پھر آپ نے اسے حکم دیا، اس نے میرا کپڑا بھی مجھے واپس کر دیا، وہ جو اس نے ان سے چھین لیا تھا، اور مجھے اس نے ایک وسق یا نصف وسق کھانے کو بھی دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب کا یہ فائدہ ہوا کہ اس شخص نے وہ کپڑا بھی واپس کر دیا جو سزا دی تھی، نمبر 2 اس کو ایک وسق یا نصف وسق اپنی طرف سے عطیہ بھی کر دیا۔ اب وسق کتنا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وسق 4 من ہوتا ہے، اسے 4 من یا 2 من، نصف وسق 2 من ہے، اتنا اس کو ساتھ بھی دیا۔ تو ایسا ہے کسی کو سمجھانا ہو اچھے طریقے سے سمجھائیے، اور پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے سمجھانے کے بعد انشاءاللہ تعالی اثر بھی ہوگا۔ تو جو شخص ضرورت مند ہے وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ کھا لے، بھوکا ہے کھانا اس کا حق ہے، اور اگر کوئی کسی کو جاہل ہے اس کو تعلیم دینا بھی آپ کا فرض ہے۔ حدیث نمبر 1853، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما،
دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع فرما دے۔ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے، روزانہ، یہ صرف رمضان کی بات نہیں ہے، ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو تیرے راستے میں مال دیتا ہے اس کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ اور یہ بہترین نعم البدل جو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کبھی 10 گنا دے دیتے ہیں، کبھی 700 گنا دیتے ہیں، کبھی اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اجر آخرت میں، دنیا میں بھی اللہ فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پہلا فرشتہ تو دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ تعالیٰ جو اپنے ہاتھ کو بند رکھتا ہے، تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اپنی مٹھی اس نے یوں کر کے رکھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مال برباد کر دے۔ اللہم آت منفقا خلفا و اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ جس نے اپنی مٹھی روکی ہوئی ہے، تیرے راستے میں نہیں دیتا، اس کے مال کو برباد کر دے۔ اور مال کو برباد کرنے کے اللہ کے پاس کئی طریقے ہیں۔ گھر میں آگ لگ گئی، بیماری آ گئی، کسی نے لوٹ لیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مقدمہ آ گیا، قیمتیں گر گئیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کئی طریقے ہیں جس کے ساتھ انسان کا مال برباد ہو جاتا ہے۔ میں نے چند ایک کا ذکر کیا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں ہمارے کیسے مال رکے پڑے ہیں، انسان کام ہی نہیں کر سکتا۔ لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن کے اندر سارے کاروبار ویسے ہی بند ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مال کو برباد کرنے کے 100 طریقے ہیں۔ کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ ہم اپنی خوشی سے اللہ کے راستے میں مال دیں، اور وہ اس کو اللہ اس کو قرض حسنہ سمجھ کے لیتے ہیں، اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں اور اسے پالتے ہیں جیسے ہم اپنے بچڑے کو پالتے ہیں، اور قیامت والے دن وہ ایک پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ طریقہ بہتر نہیں ہے کہ ہم خود اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کی رحمتوں کے امیدوار بنیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں بھی رحمتوں کے امیدوار بنیں، اور جنت میں بھی ہمارا اللہ تعالیٰ بہترین گھر بنا دیں۔ اور یا وہ دوسری والی بات کہ اللہ کے راستے میں نہ دیں اور پھر اللہ ہمارا مال کسی اور طریقے سے ضائع کر دے، تو یہ اختیار آپ کے پاس ہے، جون سا راستہ آپ چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1858، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے اللہ کے واسطے پناہ مانگے اسے پناہ دے دو، اور جو تم سے اللہ کے نام پر مانگے تو اسے عطا کر دو، جو تمہیں دعوت دے اسی کی قبول کرو، اور جو تم سے اللہ کا نام لے کر مدد کا مطالبہ کرے اس کی مدد کرو، جو تمہارے ساتھ احسان کرے تم اس کا بدلہ دو، اور اگر تم بدلہ دینے کی طاقت نہیں پاتے تو اس کے لیے دعائے خیر کرو، اور اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کو بدلہ دے دیا ہے۔ یہاں پہ چھوٹی سی حدیث میں بہت سی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ سب سے پہلی بات، جو تم سے اللہ کے واسطے کسی شر سے پناہ مانگے اسے پناہ دے دو، اس کے ساتھ وہ زیادتی نہ کرو جس کے لیے اس نے تم سے پناہ مانگی ہے۔ ویسے عربوں کے ہاں پناہ دینے کا مطلب ایک اور ہوتا تھا۔ عربوں کے ہاں قتل و غارت بڑا عام تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ تلواریں باہر نکل آتی تھیں۔ لیکن ان کے ہاں ایک اور روایت بھی تھی، جو شخص کسی سے پناہ مانگ لیتا تھا، جان کی امان مانگ لیتا تھا، اور اگلا شخص اگر اسے قبول کر لیتا تھا تو پھر وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ کوئی شخص کسی سے جان کی امان مانگ لیتا تھا، خواہ وہ باپ کا قاتل ہی کیوں نہیں ہوتا تھا، جانی دشمن ہی کیوں نہیں ہوتا تھا، اور جس سے اس نے امان مانگی ہے وہ اس کو امان دے دیتا، تو وہ لوگ اس کو حفاظت سے رکھتے اور اس کو پورا کرتے۔ تو بہرحال جو تم سے اللہ کے واسطے پناہ مانگے اسے پناہ دے دو، اور جو تم سے اللہ کے نام پر سوال کرے اسے دے دو، اور جو تمہیں دعوت دے اسے قبول کرو۔ کھانے کی دعوت دے رہا ہوں، میرے گھر آؤ، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، اس کی قبول کر لو۔ جو تم سے اللہ کے واسطے میں مدد کا مطالبہ کرے اس کی مدد کرو، اللہ کا نام لے کر،
اصل بات ہے ہم کسی سے سوال کرتے ہیں، ہم کسی سے مدد چاہتے ہیں، ہم کسی کے شر سے پناہ مانگنا چاہتے ہیں اللہ کا نام لے کر، تو اللہ کے نام کا احترام کرو اور اس کی مدد کر دو۔ جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کا بدلہ دو، اور اگر تم بدلہ دینے کی طاقت نہیں پاتے تو پھر کیا کرو، اس کے لیے دعائے خیر ہی کر دو۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا او ردوہا، جب تمہیں زندگی کی دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا ویسے ہی اسے لوٹا دو۔ زندگی کی دعا دینے سے مراد یہاں پر ہے کوئی شخص تمہیں السلام علیکم کہتا ہے، تمہیں سلامتی کی دعا دیتا ہے تو اس کو دعا دو اس سے بہتر، السلام علیکم کی بجائے کہو وعلیکم السلام، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم وعلیکم السلام تو ضرور کہو، یہ تو اس کا لازماً حق ہے۔ لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو، تو احسان کیا ہوگا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ صرف سلام کے ساتھ نہیں ہوگا، سلام کی تو صرف ایک بات ہے، آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، آپ کے اولاد کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، کوشش کریں اس کے احسان کا بدلہ دیں، اس کے احسان کا بدلہ دیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا احسان ان پر کوئی کرتا ہے، وہ احسان کو یوں پی جاتے ہیں جیسے کبھی کسی نے احسان کیا ہی نہیں تھا، اسے اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، اسے اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، اور یہ انتہائی غلط کام ہے۔ اگر کوئی شخص آپ پر احسان کرتا ہے آپ اس کے احسان کا اعتراف کیجئے، آپ اس کا شکریہ ادا کیجئے، آپ اس کی تعریف کریں، ہاں جی آپ نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا ہے۔ اور اگر آپ اس کو بدلہ دے سکتے ہیں تو کوشش کریں جتنا احسان اس نے کیا تھا آپ اس سے زیادہ احسان کریں، اس سے زیادہ احسان کریں، اور اگر اتنا زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کریں جتنا اس نے کیا تھا اتنا کر دیں۔ بعض اوقات ہمارے پاس اتنا احسان کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، حالات نہیں ہوتے، مال نہیں ہوتا، کوئی بھی وجہ ہوتی ہے نہیں کر سکتے، تو پھر کم از کم اتنا کریں، اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کی تعریف کریں۔ آپ کے احسان کے ساتھ مجھے بہت فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اور اس کے ساتھ پھر دعا کریں اس کے لیے، کیونکہ دعا کرنے سے تو کوئی بھی عاجز نہیں ہے، اور اس کے لیے اللہ سے اتنی دعا کریں کہ آپ کے دل کو یقین ہو جائے کہ جتنا اس نے مجھ پر احسان کیا تھا میں نے اتنی اس کے لیے دعا کر دی ہے۔ تو احسان کو ہضم کر لینا ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے دعوت کو قبول کرے، وہ اس سے اللہ کے نام پہ مانگے، اس کو عطا کرے، اس کو دے دے، وہ احسان کرے، اس کے احسان کا بدلہ دے، اور اگر بدلہ نہیں دے سکتا تو پھر اس کا کم از کم اعتراف کرے، اس کی تعریف کرے، اس کا شکریہ ادا کرے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرے، اتنی دعا کرے کہ اس کا دل گواہی دے کہ میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ کیا خیال ہے کوئی شخص اب یہ کہہ سکتا ہے میں کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غریب سے غریب آدمی بھی اگر کسی نے اس پر احسان کیا ہے تو دعا کرنے کا آپشن تو اس کے پاس موجود ہے نا، جتنا اس کو اس کے احسان سے فائدہ ہوا ہے۔ کسی نے کسی کو نوکری دلا دی، کسی نے کسی کی بیٹی کا رشتہ کرا دیا، کسی نے کسی کی مالی مدد کر دی، کسی نے کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی نے کسی کا پردہ پوشی کر دی۔ کوئی احسان کی ایک قسم نہیں ہوتی، ہزار قسمیں ہوتی ہیں، اور ہم اس دنیا میں دوسروں کے احسانات سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو کم از کم اتنا ضرور کیجیے اس کے حق میں، اتنی دعا کریں کہ آپ کو خیال ہو، آپ کا دل گواہی دے کہ میں نے اس کے لیے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ اور جب تک آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا اس کے لیے دعا کرتے رہیے۔ حدیث نمبر 1860، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے تو اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ زیادہ بہتر ہے۔ جو شخص نمازیوں میں سے ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جو شخص صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا،
اور جو روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ، اس شخص پر کیا لازمی ہے جو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے، اس کو کیا عمل کرنے لازمی ہے؟ تو کیا کسی شخص کو ان جنت کے تمام دروازوں سے بھی بلایا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ ابو بکر تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ اب یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے، کسی دروازے کا نام باب الایمن ہے، کسی کا نام، یہ باب الایمن سے السابقون السابقون جو ہیں وہ داخل ہوں گے، کسی دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، اس سے نمازی لوگ داخل ہوں گے، کسی دروازے کا نام باب الجہاد ہے، اس سے مجاہدین جنت میں داخل ہوں گے، کسی دروازے کا نام باب الریان ہے، اس دروازے سے روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے۔ تو جنت کے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، 8 دروازے ہیں۔ جو شخص 2 چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کسی جگہ ایک لباس کی ضرورت تھی، کوئی شخص تھا ننگا تھا، ایک لباس کی ضرورت تھی، اس نے ایک لباس کے بجائے 2 لباس اللہ کے راہ میں دے دیے۔ کہ کوئی شخص بھوکا تھا، ایک شخص کے کھانے کی ضرورت تھی، اس نے 2 کھانے دے دیے، اس نے ڈبل چیز اللہ کے راستے میں دے دی جتنی ضرورت تھی۔ تو اس کو کیا ہوگا؟ جنت کے ہر دروازے سے آواز دی جائے گی۔ ہر جو جنت کے دروازے کا جو داروغہ ہوگا وہ اس کو دعوت دے گا، میرے دروازے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جنت تمہیں استقبال کہنے کے لیے بے قرار، میرے دروازے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسے 8 دروازوں سے آوازیں آ رہی ہوں گی، میرے دروازے سے آ جاؤ۔ کس کو؟ جو ایک کی بجائے 2 چیزیں خرچ کرتے۔ کسی جگہ پہ ایک لباس کی ضرورت ہے، آپ نے 2 دے دیے، کسی جگہ پہ ایک راشن کی ضرورت ہے، آپ نے 2 دے دیے، ٹھیک ہے؟ جتنی ضرورت تھی آپ نے دل کھلا کیا، اس سے ڈبل دے دیا، صحیح ہے؟ اور اسی کو ہی اور دیکھ لیجئے، جیسی جیسی ضرورتیں ہیں اسی کے مطابق کسی نے اس ضرورت کو ڈبل پورا کر دیا، کھلا دل کیا، تو اس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ اندازہ کر لیجئے کہ کتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کھلے دل سے خرچ کرنے کا۔ ضرورت ایک چیز کی ہے، آپ 2 چیزیں فی سبیل اللہ دے رہے ہیں، تو جنت کے 8 دروازوں سے اس کو آواز دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب حضرت ابو بکر وہاں تشریف فرما تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ یا رسول اللہ، ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کا جواب پہلے ہی دے دیا تھا، لیکن حضرت ابو بکر کنفرم کرنا چاہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، جو شخص یہ چاہے کہ اس کو جنت کے 8 دروازوں سے یہ دعوت ملے، اسے کون کون سے کام لازماً کرنے چاہیے؟ تو کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے واقعی بلایا جائے گا؟ ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے جس کو شوق ہوتا ہے نا، پھر وہ ویسے ہی سوال کرتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر اپنے دل کی جو خواہش تھی وہ اللہ کے رسول کے سامنے ذرا اس کو کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہاں، ایسے شخص ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ ابو بکر تم بھی ان میں سے ہوگے۔ ایک اور حدیث جو ہے وہ بھی میرے سامنے ہے، اور اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا، بلکہ صحابہ سے کہا جن میں حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے سوال کیا تم میں سے کس نے روزہ رکھا، اور تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا، تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی، تم میں سے کون نماز جنازہ میں شامل ہوا، اور نماز جنازہ کے لیے کیا؟ 4 سوال آپ نے کیے۔ دوبارہ یہ سوال آپ دیکھ لیجئے، تم میں سے کس نے روزہ رکھا،
تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا، تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی، اور تم میں سے کون جنازے کے ساتھ کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، یہ سوال آپ نے کر لیے، تو سوال کرنے کے بعد سوال آپ نے کیے کہ تم میں سے کس نے کیے ہیں؟ اللہ حضرت ابوبکر جواب دینے لگے، یا رسول اللہ میں نے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں یہ چاروں کام کرے گا، جو شخص ایک دن میں یہ چاروں کام کرے گا، اسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے تو یہ 4 کام سوچ لیجئے۔ دوبارہ میں آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں۔ جس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا، جس شخص نے روزہ رکھا، جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی، جو شخص جنازے کے ساتھ کیا۔ اب خواتین تو جنازے کے ساتھ نہیں جا سکتی، یہ فضیلت و مرد ہی لیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ جنازے کے ساتھ تو نہ جائیے، تعزیت کرنے کے لیے چلے جائیں، اور تعزیت کرنے کے لیے وہاں پہ جو لوگ ہیں میت کے قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ جتنی ہمدردی ہو سکتا کر لیجیے، جتنی ہمدردی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ کر لیجیے، ان کے ساتھ ان کی دل جوئی کیجیے، ان کے گھر کی جو آپ کام ہیں وہ سنبھال لیجیے، کیونکہ جس گھر میں میت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے گھر والے بیچارے تو پریشان حال بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت سے کام مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو میت کے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے صدمے کی وجہ سے نڈھال ہوتے ہیں، انہیں تھوڑا سا کچھ کھلا پلا دیجئے، انہیں آرام کروا دیجئے، ان کے ساتھ جو خیر خواہی آپ ہو سکتی ہے کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ والی نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کہ میں جنازے کے ساتھ تو نہیں جا سکتی، میں عورت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ اجر عطا فرما دے۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کی وجہ سے شاید ہی اجر دے دیں۔ تو ایسے شخص کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ہاں جی، کون کون یہ اجر لینے کی کوشش کرے گا؟ سوچنا یہ ہے، یہ بہت سے جو ہیں ترغیبات آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہیں، تو یہ اجر لینے کی کوشش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين